والسميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بابا دے بلند پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت ہی واجب الاحترام والاکرام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اور اس کی ابتدائی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی کے متعلق میں نے گفتگو کرنی ہے. اللہ کی بارگاہ میں نہایت ہی عاجزی انکساری کے ساتھ دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ رب العالمین صحیح بیان کرنے کی، سمجھا سکنے کی، اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کے ایک معجزے کا ذکر کیا ہے. معجزہ کہتے ہیں، یہ آسان میں تشریح کر رہا ہوں، گہرائی میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ موضوع اتنا لمبا ہے کہ اس کے چند گوشوں پہ بھی اس جمعے پہ بات ہو جائے تو یہ بھی بڑی خوش قسمتی والی بات ہے. بہت وسیع یہ معجزہ ہے جس کا میں نے تذکرہ کرنا ہے. طاقت اللہ کی ہوتی ہے. طاقت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. اور اللہ اپنی اس طاقت کو اپنے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی نا؟ طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور اس طاقت کو، اس کام کو، وہ کام جو اللہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کرتے ہیں نا، وہ عادت کے خلاف کام ہوتا ہے. کس کے خلاف ہوتا ہے جی؟
عادت کے خلاف ہوتا ہے، قانون کے خلاف ہوتا ہے. سمجھا گی نا؟ جو ایک قانون ہے نا اس سے ہٹ کر وہ کام ہوتا ہے، ضابطے سے ہٹ کر وہ ایک کام ہوتا ہے. طاقت پیچھے میرے رب کی ہوتی ہے تو اللہ اپنی طاقت کو اپنے پیغمبر کے ہاتھ پہ جب زہر کر دیتا ہے نا، وہ خرق عادت کام زہر کر دیتا ہے. قانون کے خلاف کوئی کام اپنے نبی کے ہاتھ پہ زہر کر دیتا ہے، وہ نبی کے لیے معجزہ ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ آسان ہے. تو کائنات انسانی کی رہنمائی کے لیے جتنے نبی اپنے مابعوث کیے ہیں، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ اللہ نے ضرور عطا کیا. جتنے بھی رسول آئے دنیا کے اندر، جتنے بھی ہادی آئے دنیا کے اندر، جتنے بھی رہنما مقتدا پیشوا دنیا میں آئے، ہر نبی کو، ہر رسول کو اور ہر لیڈر کو، ہر رہنما کو، ہر ہادی کو اللہ نے معجزات دے کر نوازا، صرف اس لیے تاکہ جن کی طرف نبی آیا ہے اور انہیں حق الیقین ہو جائے کہ ایسا کام کسی اور بندے کے ہاتھ سے زہر نہیں ہو رہا ہے، اس کے ہاتھ سے زہر ہو رہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعتاً حقیقتاً خدا کا نبی ہے. خدا کا کیا ہے؟ نبی ہے. قانون سے ہٹ کر جو کام اللہ کی ذات زہر کرتی ہے، ولی کے ہاتھ پہ زہر کرے کرامت بن جاتی ہے، نبی کے ہاتھ پہ زہر کرے تو کیا بن جاتا ہے؟ تمہیداً مختصر سی گفتگو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آگے جو گفتگو کروں گا تاکہ وہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں، کیونکہ معجزے پہ ذکر کرنا ہے. میری عادت ہے میں ایک ہی عنوان پہ چلتا ہوں، ادھر ادھر کی نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں، ایک ہی بات پہ گفتگو کرتا ہوں. اب اس آیت پہ گفتگو کرنی ہے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اب دیکھو اللہ کا قانون کیا ہے. یہ آپ کے سامنے نہر ہے، بہت بڑی نہر ہے نا، یہ پانی چل رہا ہے نا، رواں دواں ہے. یہ ایک فطرتی عمل ہے، ایک قانون کے تحت چل رہی ہے. کوئی نیک آدمی کنارے پہ کھڑا ہو جائے، وہ دوسرے کنارے پہ جانا چاہے تو وہ پانی رک جائے گا. کوئی صدر آ کر کھڑا ہو جائے رک جائے گا، کوئی پیر صاحب آ کر کھڑے ہو جائے رک جائے گا، کوئی ایم کھڑا ہو جائے رک جائے گا، کوئی دنیا کا بڑا تاجر، بڑا مالدار آ کر کھڑا ہو جائے پانی رکے گا کہ چلو اس کو میں دوسرے کنارے کی طرف جانے دیتا ہوں، یہ بڑی شخصیت آ گئی ہے کنارے پہ. رکتا ہے؟ نہیں رکتا. یہ اللہ جس کے لیے روک دے نا اس کے لیے معجزہ بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ معجزہ بنتا ہے. اگر نبی کے لیے اللہ روک دے تو وہ نبی کا معجزہ ہے، اگر نیک بندے کی خاطر خدا روک دے تو وہ اس کے لیے کرامت ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تھے مصر سے، عجیب کیفیت تھی، پیچھے بھی لشکر لگا ہوا فرعون کا، ادھر بھی بائیں طرف بھی اونچے اونچے پہاڑ ہیں، دائیں طرف بھی اونچے اونچے پہاڑ ہیں، آگے سمندر ہے، بحر کلثم ہے. پھنس گئے نا بیچ میں، آگے جانا بھی مشکل، پیچھے جانا بھی مشکل، دائیں بائیں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، آگے بحر کلثم آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے نا
پھر رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا کیا. وہی پانی جو چل رہا تھا، اللہ کا پیغمبر جب اتر جا کے کنارے پہ پہنچا، میرے رب نے کہا میرے پیغمبر اپنا آسا مار. کیا مار؟ آسا مار. اللہ کا پیغمبر اپنے آسا کو پانی کی پشت پہ مارتا ہے، میرا رب 12 رستے بنا دیتا ہے، وہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کا پیغمبر انہی راستوں کے ذریعے اپنی قوم کو لے کر دوسرے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ بنا ہے. یہ کام قانون سے ہٹ کر میرے رب نے کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اسی طرح کا ایک اور معجزہ ہے جو میرے اور آپ کے نبی کو اللہ کریم نے عطا کیا ہے. بے شمار معجزات سے اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب نبی کو نوازا ہے. اتنے معجزات اللہ نے دیے ہیں کہ سب نبیوں کے معجزات اکٹھے کیے جائیں پھر بھی میرے نبی کے معجزات سب سے زیادہ ہیں. سب سے کیا ہے؟ زیادہ ہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئے، عادی بن کر آئے، رہنما بن کر آئے، مقتدا بن کر آئے، جتنے معجزات سارے نبی لے کر آئے، سب سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کو اللہ نے معجزات عطا کیے. جب سیدنا صدیق اکبر آپ کے ہمراہ تھے نا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ وہ غار ثور میں جب پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک گود میں تھا، تو سانپ نے ڈسا تھا نا، زہر پورے وجود میں سرایت کر گیا تھا نا، تو زہر کیسے ختم ہوا؟ وہاں میرے محبوب نے اپنا لعاب دان ابو بکر کی ایڑی پہ لگا دیا، لعاب دان لگتا جاتا ہے، زہر ختم ہوتا جاتا ہے. یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے. یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے. اسی طرح ایک دن ابو جہل کہنے لگا آسمانوں کے راز بتاتا ہے، آسمانوں کی خبریں بتاتا ہے، آج پتہ چلے گا. مٹھی میں پتھر کے کنکر لے کر آیا نا، کسی شاعر نے یوں نقشہ کھینچا ہے کہ ابو جہل نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آسمانوں کے راز بتاتا ہے، آسمانوں کی خبریں بتاتا ہے. اب یہ بتانا میری مٹھی میں کیا ہے؟ چھپا کر کنکر لایا. کیا لایا؟ تو اللہ کے نبی نے مخاطب کر کے ابو جہل نے کہا گفت نبی پاک گویم بتو، گفت نبی پاک گویم بتو، یا کہ ہما چیزیں کند گفتگو. میرے محبوب فرمانے لگے ابو جہل میں محمد بتا دوں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ اپنی حقیقت بتا دے. ابو جہل کہنے لگا گفتے ابو جہل کہ تم نادے راستے. ابو جہل کہنے لگا اے محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہو سکتا، میری مٹھی والی چیز بول کر اپنا تعارف کرا دے، وہ کہہ دے کہ میں فلاں چیز ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا فرمانے لگے ابو جال گفت نبی پاک کے خدا کا درست ان اللہ علی کل شیء قدیر، ابو جالا میرا رب قادر ہے۔ میرے محبوب نے جب یہ کہا ابو جال کو کہ تیری مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ خود بتا دے میں کیا ہوں، ابو جال کہنے لگا یہ کام مشکل ہے۔ میرے محبوب فرمانے لگے میرے رب کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ تو قادر ہے۔ کیوں؟ معجزے میں طاقت خدا کی ہوتی ہے، معجزے میں ہاتھ پیچھے میرے رب کا طاقت والا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، جب میرے نبی نے کہا خدا قادر ہے، مٹھی میں جو کنکر لے کر ابو جال آیا تھا اور چھپا کر لایا تھا، رب کعبہ کی قسم ہے انہوں نے لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ خرق عادت کام ہے۔ کبھی پتھر بولتے ہوئے کسی نے آج تک نہیں سنا کہ کسی نے سنا ہے؟ ان کی گفتگو کسی نے سنی ہے؟ یہ خدا کا قانون ہے نا۔ یہ تمثیل ذکر کی ہے میں نے کہ جو میں پہلے کہا کہ معجزہ قانون سے ہٹ کر جو کام ہوتا ہے نا، خرق عادت اسے معجزہ کہتے ہیں، اور معجزے میں پیچھے طاقت میرے رب کی ہوتی ہے۔ کس کی طاقت ہوتی ہے؟ رب کی طاقت ہوتی ہے۔ چونکہ میں جو آیت پڑھی ہے اسی کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے، اگر ان مثالوں کی طرف لگ گیا تو پھر یہ بیچ میں رہ جائے گا۔ اس میں اللہ نے ایک معجزے کا ذکر کیا ہے، جو پیچھے مہینہ گزر چکا ہے، 3 دن 4 دن ہو چکے ہیں اس مہینے کو گزرے ہوئے، رجب کا جو مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک سیر کرائی ہے۔ کیا کرائی ہے جی؟ سیر کرائی ہے، اور سیر بھی بڑی لمبی چوڑی۔ کہاں سے ابتدا کی، کہاں انتہا ہوئی، اور اس سیر میں کیا کیا عجائبات پیغمبر نے دیکھے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اس آیت کے اندر ان چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ایک سائر ہے زمین والے، کیڑی جی؟ زمین والے۔ تو دوسری سائر ہے زمین سے 7 آسمانوں سے اوپر والے، سدرۃ منتہا سے بھی اوپر والے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے زمین والی سیر کا ذکر کیا ہے۔ کس سیر کا جی؟ زمین والی سائر۔ ابتدا کہاں سے ہوئی، انتہا کہاں سے ہوئی، اور سیر کس کو کرائی گئی؟ تو سیر کرانے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جو عجیب و غریب سائر ہے نا، جس کو سن کر انسانی عقلیں گم ہو جاتی ہیں، یہ ناممکن ہے۔ انسانی عقلیں پریشان ہو جاتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مہینوں کی مسافت رات کے مختصر سے حصے میں کیسے ہوتی ہے؟ پھر یہ نہیں ہے، پھر 7 آسمانوں سے اوپر، یہ عقل نہیں مانتا۔ تو اس لیے اللہ نے ابتدا میں لفظ سبحان لا کر دنیا والوں کو بتا دیا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تفکرات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں نگاہ
ادھر رکھنی چاہیے کہ یہ سیر کرانے والا کون ہے، وہ کتنی طاقتوں کا مالک ہے۔ فرمایا سبحان الذی، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کمزوریوں سے پاک، شریکوں سے پاک، کھانے پینے سے پاک، سونے سے پاک، وزیروں سے پاک، مشیروں سے پاک، اولاد سے پاک، رشتہ داریوں سے پاک۔ فرمایا وہ ذات جو ہر چیز سے پاک ہے، اس ذات نے سیر کرائی ہے۔ کس ذات کو سیر کرائی؟ فرمایا بے عبدہ ہی، اپنے بندے کو سیر کرائی ہے۔ کون بندہ؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ فرماتی ہیں میں نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا انکار کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی جسم سمیت نہیں گئے ہیں، روح کے ساتھ، یہ خواب کے ذریعے اللہ کے نبی نے یہ ساری سیر کی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ہی آج کے آنے والے لوگوں کا رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے ابد کو سیر کرائی ہے۔ لفظ ابد وہاں ہوتا ہے جہاں جسم بھی ہو تو روح بھی ہو۔ کیا جسم بھی ہو تو؟ اللہ کہہ سکتے تھے نا اسریٰ برسول ہی، میں نے اپنے رسول کو سیر کرائی۔ اسریٰ بنبی یہی، میں نے اپنے نبی کو سیر کرائی۔ بے حبیبی ہی، اپنے حبیب کو سیر کرائی۔ اللہ جانتے تھے بعد میں آنے والے دجال ایسے ہوں گے، کم بخت ایسے ہوں گے جو میرے اس نبی کے معجزے کا انکار کریں گے۔ تو اللہ نے لفظ ابد لا کر اس جو پراپوگنڈا کرنے والا گروہ ہے کہ یہ عقل نہیں مانتی ہے، یہ جسم سمیت اللہ کے نبی نہیں پہنچے ہیں بلکہ خواب کے ذریعے سب کچھ مناظر دیکھے ہیں، اللہ رد کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں، میں سیر ابد کو کرائی ہے۔ ابد کہتے ہیں جسم اور روح سمیت دونوں چیزیں ہوں تو ابد ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو سیر کس کو کرائی گئی جی؟ ابد کو کرائی گئی۔ کب کرائی گئی؟ پہلی چیز ہے کرانے والا کون؟ اللہ۔ سیر کس کو کرائی گئی؟ کائنات کے سردار، اولین آخرین کے سردار، 14 طبقوں کے سردار، اور سب سے زیادہ مقام لے کر آنے والے پیغمبر جن کے رتبے کو کوئی پا سکتا نہیں ہے۔ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ خدا کے بعد اگر کوئی عظمت والی ہستی نظر آتی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آتی ہے۔ فرمایا اس کو سیر کرائی، عبد ہی، بندے کو۔ ناراض نہ ہونا، لوگوں نے بڑے بڑے اختلاف نہیں کھڑے کر دیے مولوی نے پیٹ کی خاطر۔ اللہ کہتا ہے میں نے بندے کو سیر کرائی، یہ کہتے ہیں بندے نہیں نور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ اختلافی بات ہے، میں قائل نہیں ہوں لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کتنا امت میں اختلاف ڈال دیا گیا۔ ہوں ایک آدمی معجزات یہ بیان کرتا ہے، حلوے بھی کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا، اس دن کھیریں بھی کھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اگر ابد نہ مانے تو اسے حق نہیں پہنچتا کہ اس کو بیان کرے۔ اللہ تو کہتے ہیں میں نے یہ سیر ابد کو کرائی، ابد بندے کو کہتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، میں تشریح میں نہیں جا رہا، ترجمہ ہے، بے عبد ہی، اپنے بندے کو۔ کب کرائی؟ فرمایا لیلن۔ یہ علماء طبقہ جانتا ہے لیلن کے اوپر تنوین ہے، یہ قلت کو ظاہر کر رہی ہے، پوری رات نہیں، آدھی رات نہیں، مختصر حصہ رات کا،
مختصر لیلن، رات کے تھوڑے وقت کے اندر اللہ فرماتے ہیں میں انہیں ساری سیر کرا دی ہے۔ اور ابتدا کہاں سے ہوئی؟ فرمایا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے جو مکہ مکرمہ میں ہے، کعبۃ اللہ کے اردا گرد جو مسجد ہے اسے مسجد حرام کہتے ہیں۔ وہ مسجد ہے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد حرام میں ایک نماز پڑھ لیتا ہے اللہ اسے 1,00,000 نماز کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ 1,00,000 نماز کا ثواب جو جماعت کے ساتھ پڑھ لے، 27,00,000 نمازوں کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ وہ مسجد حرام ہے، بہت حرمت والی مسجد، مکہ شہر میں، شہر جو سارے شہروں سے اعلیٰ، شہر جو سارے شہروں سے اعلیٰ، مسجد جو ساری مسجدوں سے اعلیٰ۔ پھر اس سے بڑی بات خدا کا گھر کعبۃ اللہ، کیا ہے؟ کعبۃ اللہ، جہاں 24 گھنٹے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، 24 گھنٹے خدا کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں من المسجد الحرام، رات کا وقت جبریل امین فرشتوں کی معیت میں آئے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی حتیم میں آرام کر رہے تھے، دوسری روایت میں آتا ہے ہمیں ہانی کے گھر میں تھے، ملائکہ آئے، انہوں نے اٹھایا اللہ کے نبی کو، وہاں تھوڑا سا ہٹ کر قریب کی جگہ لے گئے، سینہ مبارک چاک کر دیا، چاک کرنے کے بعد آپ کا دل پاک نکال کر وہ تھال سونے کا جو جنت سے جبریل لائے تھے اس تھال کے اندر میرے محبوب کا دل رکھ دیا گیا۔ ذرا دیکھو نا، غور کرو، ذرا گہرائی کے اندر جاؤ، تصورات کی دنیا میں ذرا اتر کے دیکھو نا۔ یا اللہ، ایک سیکنڈ کے لیے اگر دل کی حرکت بند ہو جائے بندہ زندہ نہیں رہتا۔ تو نے اپنے محبوب کا دل سارے کا سارا نکال لیا، فرشتے دھو رہے ہیں تے محبوب تیرا بھی زندہ۔ کیا ہے؟ سارا معجزہ جو ہے نا اللہ خود کر جو رہا نا، اللہ تو قادر ہے نا۔ دل جسم میں نہیں ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، سمجھا گئی نا، پاؤں کے ساتھ میرے محبوب چل رہے ہیں، ہاتھوں سے پکڑ رہے ہیں، دل نہیں ہے۔ دل کو ملائکہ دھو رہے ہیں آب زمزم کے پانی کے ساتھ۔ یہ زمزم کا پانی جنت کے پانیوں سے بھی اعلیٰ، زمزم کا پانی جنت کے پانیوں میں سے بھی اعلیٰ۔ کوئی پانی زمزم کے پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اور پانی زمزم کے پانی سے اچھا ہوتا، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ فرشتوں کو وہ پانی استعمال کرنے کا حکم دیتے کہ میرے محبوب کا دل اس پانی سے دھوئیں۔ زمزم کے پانی سے دھو دیا، پھر جہاں سے دل نکالا تھا جبریل نے وہی فٹ کر دیا، وہی رکھ دیا، دل پاک کو وہی رکھ دیا۔ پھر محبوب کے لیے ایک سواری لائی گئی جنت سے جسے براق کہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر براق پر سوار ہوئے، جبریل پیچھے بیٹھے،
سفر کا آغاز ہوتا ہے مسجد اقصیٰ کی طرف، ملک شام کی طرف۔ چلتے چلتے روایات میں آتا ہے جب یثرب میں پہنچے جبریل فرمانے لگے یا رسول اللہ سواری سے اتر کر یہاں تو نفل ادا کر لیں، نماز پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سواری سے اترا، میں کیا دیکھتا ہوں وہ ایسا علاقہ ہے کھجوروں کے بے شمار باغات ہیں۔ میں نے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے جبریل مجھے کوئی پتہ نہیں، کیونکہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ غیب دان کون ہے؟ اللہ۔ میرے محبوب خود انکار کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا۔ جبریل جہاں میں نے نماز ابھی پڑھی ہے اس جگہ کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہے۔ جبریل فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ یثرب ہے جسے طابہ کہتے ہیں، مدینہ کہتے ہیں، جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے یہ وہ جگہ ہے۔ اللہ کا رسول فرماتے ہیں پھر میری سواری چل پڑی، چلتے چلتے ایک مقام آیا، جبریل فرمانے لگے یہاں بھی اترے نفل پڑھے، میں نے نفل ادا کیے۔ جبریل نے پھر پوچھا، میں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ جبریل فرمانے لگے اللہ کے نبی یہ طور سین ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام رب کے ساتھ ہم کلام ہوتے رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں پھر سواری پہ سوار ہوا، چل رہا ہوں، چلتے چلتے ایک منزل پہ پھر جبریل نے کہا آپ اتریں یہاں بھی نفل ادا کرے۔ میں نے نفل ادا کر لیے۔ نفل ادا کرنے کے بعد جبریل نے پھر مجھے مخاطب کر کے کہا آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا مجھے علم نہیں ہے۔ جبریل فرمانے لگے یہ مدین شہر ہے۔ کیا ہے؟ مدین شہر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر میں سواری پہ سوار ہوا، چلتے 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 ایک مقام پہ پہنچے، جبریل کہنے لگے آپ سواری سے اتریں، اتر کر یہاں بھی نفل ادا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے نفل ادا کیے۔ پھر جبریل نے مجھ سے پوچھا، میں نے نفی میں جواب دیا مجھے نہیں پتہ یہ کون سی جگہ ہے۔ جبریل فرمانے لگے یہ بیت اللحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی مسجد اقصیٰ میں پہنچا نہیں ہوں، آپ اپنی سواری پہ سوار ہو، جبریل میرے ساتھ ہے، میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ان کے سر جو ہیں پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ میں جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل فرمانے لگے یہ وہ ہیں جو لوگ اپنی مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے دیکھے اللہ کے نبی نے ان کی زبانوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ فرمایا یہ کون ہیں؟ پھر جبریل نے کہا یہ تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو کہتے تھے یہ کام کرو تو خود کرتے نہیں تھے۔ لوگوں کو کہتے یہ کام کرو تو خود کرتے، لوگوں کو کہتے رشوت نہ لینا خود لیتے، سود کا کام نہ کرنا خود کرتے، بے حیائی نہ کرنا خود کرتے، ڈنڈی نہ مارنا خود مارتے۔ سمجھا گئی نا؟ ناپ تول میں کمی نہ کرنا خود کرتے، سچ بولنا تو خود سچ بولتے۔ جو لوگوں کو اچھے کام کرنے کی ترغیب کرتے لیکن خود نہیں کرتے تھے اور ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ جیسا ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو مولوی جھوٹے مسئلے بیان کر کے اپنی پیٹ کی خاطر لوگوں سے داد لینے کے لیے جو مسئلہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ دین اسلام میں ہے اور اس کو بیان کرتا ہے، جھوٹے مسئلے بیان کرتا ہے، قیامت کے دن ایسے مولویوں کی زبانوں کو بھی کینچیوں سے کاٹا جائے گا۔ تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور
ایسا ایک بے نماز کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ نہر تیر رہا ہے اور پتھر نوالے بنا رہا ہے۔ جبریل کہنے لگے یہ وہ ہے کہ جو فرض نماز میں کوتاہی کرتا ہے، فرض نماز میں کیا کرتا ہے؟ کوتاہی کرتا ہے۔ یہ مسجد اقصی میں جانے سے پہلے پہلے اور بے شمار عجائبات دیکھے اللہ کے نبی نے۔ میں ذرا کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے تاکہ مسجد اقصی تک پہنچ جائیں، مجھے آگے تو بہت لمبا عنوان ہے، یہ بھی بڑا لمبا تھا۔ لفظ سبحان پہ گفتگو ہو تو یہ کہیں جمعہ درکار ہے، ابد پہ ہو کہیں جمعہ درکار ہے، مسجد حرام کی عظمت کا ذکر ہو یہ بھی کوئی مختصر سا عنوان نہیں ہے، اس کی عظمت پہ گفتگو۔ پھر اسی طرح مسجد اقصی، پھر اس کے اردا گرد جو اللہ نے برکات رکھی ہیں، تو اس لیے میں بہت اجمال کے ساتھ مختصر انداز کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ سوار تھے نا، جب مسجد اقصی پہنچے نا، وہ ایک پتھر تھا، اس پتھر میں سوراخ تھا جہاں انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے جی؟ باندھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ بڑا عرصہ گزر گیا تھا نا تو وہ سوراخ بند ہو گیا، جبریل نے اپنی انگلی کے ساتھ اس سوراخ کو پھر کیا کیا؟ کھولا۔ اللہ کے نبی نے اپنی سواری کو وہیں باندھا۔ کہاں جی؟ مسجد اقصی کے بہر، وہ صخرہ، وہ پتھر، وہاں اللہ کے نبی نے اپنی سواری کو باندھا۔ پھر اگر روایات کے اندر آتا ہے، پھر وہاں سے آسمانوں کی بلندیوں کی طرف اللہ کے نبی کا جو ہے نا وہ جانا ہوا، پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، جبریل ساتھ ہے۔ یہ جو امامت والا مسئلہ ہے نا، بعض علماء تو کہتے ہیں کہ جاتے ہوئے نماز پڑھائیے، لیکن تحقیقی بات ہے جب واپس آئے تھے نا آپ، اس وقت انبیاء کو آپ نے نماز پڑھائی تھی، صبح کا وقت تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تحقیقی بات یہی ہے۔ بعض علماء بیان کر دیتے ہیں نا کہ گئے مسجد اقصی میں انبیاء ہیں، پھر آپ نے وہاں نماز پڑھائی، ان انبیاء کو واپسی پہ پڑھائی۔ کب پڑھائی جی؟ واپسی پہ پڑھائی انبیاء کو۔ وہاں انبیاء موجود ہیں، اللہ نے ان کو اکٹھا کر رکھا، جبریل ساتھ ہیں۔ پہلے آسمان پہ میرے نبی پہنچے، حضرت آدم سے ملاقات ہو جاتی ہے، حضرت جبریل امین تعارف کراتے ہیں یہ آپ کے باپ آدم ہیں۔ دوسرے پہ پہنچے، وہاں پہ حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پہ پہنچے تو حضرت یوسف سے ملاقات ہو گئی۔ پھر چوتھے پہ پہنچے، حضرت ادریس سے ملاقات ہو گئی۔ پھر پانچویں پہ پہنچے، حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے پہ پہنچے، حضرت موسیٰ سے ہوئی۔ اور جب ساتویں پہ پہنچے نا، جہاں بیت معمور ہے، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتے اس کا ارد گرد طواف کرتے ہیں، وہ عین کعبہ کے اوپر ہے۔ وہاں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پھر وہاں سے عروج ملا، آگے سدرۃ منتہا، اس سے آگے کوئی جا نہیں سکتا۔ سدرۃ منتہا، سدرہ یہ بیڑی کے درخت کو کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا والی بیری کا درخت کے آپ نے قیاس نہیں کرنا ہے، بڑا عجیب و غریب، اللہ کی رحمتیں نور برس رہا تھا، وہ انتہا ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ وہاں نیچے والی چیز وہاں جا کے اوپر قبض کر لی جاتی ہے، اوپر سے پیغامات نیچے بھیجے جاتے ہیں، اوپر کسی کو جانے کی اجازت۔ اب توجہ کرنا، اب مقام مصطفیٰ سمجھنا۔
لوگ تو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نبی کے مقام کو نہیں مانتے، یہ کفر کی چال ہے۔ یقین جانو ہمارا تو ایمان ہے خدا کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ مصطفیٰ کی ہستی ہے۔ صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے؟ صحیح بات ہے، لیکن ہم خدا نہیں سمجھتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا کے اختیاروں کے اندر ید ملنے کے بعد شریک ہو گئے ہیں، اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ خدا تو شریکوں سے پاک ہے، عظمت اور ہے، مقام اور ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کا ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، حتیٰ کہ مصطفیٰ کو بھی شریک نہیں مانتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں مانتا، ان کی شان کو نہیں مانتا۔ اس جہلاء نے یہ بات پھیلا رکھی ہے۔ ہم تو مصطفیٰ کے شان کے قائل ہیں، ہمارے نہ ماننے سے میرے مصطفیٰ کی شان میں کمی آئے گی؟ ساری دنیا نہ مانے، جو مقام ان کو ملا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی چھین سکتا ہے؟ جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے نا، عزت دی ہے، عظمت دی ہے، وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ نہ ماننے والا اپنی عاقبت کو خراب کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ سدرہ پہ پہنچے جہاں سے آگے کوئی جا نہیں سکتا۔ توجہ کی ضرورت ہے، بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں۔ حتیٰ کہ نوریوں کے سردار کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، جبریل کو۔ کس کو جی؟ جبریل کو۔ وہ نہیں جا سکتا تو اور فرشتہ کون ہے جو وہاں جائے؟ تو میرے محبوب اس سے بھی آگے گئے۔ یہ مقام ہے کہ نہیں ہے؟ مقام مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ نوریوں کا سردار نیچے ہے اور انسانیت کا سردار سب سے اوپر ہے۔ 7 آسمان نیچے ہیں اور زمینیں نیچے ہیں، چاند نیچے ہے، ستارے نیچے ہیں اور جنات نیچے ہیں، فرشتے نیچے ہیں، تو مصطفیٰ سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے۔ وہاں پہنچے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ پہنچے، میرے رب نے کہا میرے پیغمبر کیا لے کر آیا؟ کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، کوئی تحفے لے کر جاتا ہے۔ رب نے پوچھا، میرے مصطفیٰ نے کہا تحیات للہ۔ کیا کہا؟ التحیات للہ ہے والصلوات والطیبات۔ میرے رب میں التحیات تیرے لیے لایا، والصلوات تیرے لیے لایا، طیبات تیرے لیے لایا۔ کیا مطلب ہے؟ یا اللہ میں جو عبادت بھی زبان سے کروں وہ تیرے لیے کروں، کسی کے لیے نہ کروں۔ التحیات، یا اللہ تیرے نام کے وظیفے پڑھوں، تجھے پکاروں، تیری حمد بیان کروں، تیری ثنائے بیان کروں، تیری وحدانیت کا ڈنکا بجاؤں۔ آگے کیا ہے؟ والصلوات، یا اللہ بدن کے ساتھ بھی جو عبادت کروں وہ بھی تیرے لیے کروں، رکوع کروں تیرے لیے، قوما کروں تیرے لیے، تحیہ کروں تیرے لیے، سجدہ کروں تیرے لیے، طواف کروں تیرے لیے، سعی کروں تیرے لیے۔ یا اللہ اس بدن کے ساتھ، طاقت کے ساتھ کفر کا مقابلہ کروں تیرے لیے، ہاتھ سے تلوار چلاؤں تیرے لیے۔ والصلوات والطیبات، یا اللہ
اس کے ساتھ ساتھ مالی عبادت بھی تیرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ تینوں عبادتیں ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا اللہ تیرے لیے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ تو ادھر میرے رب نے بھی تین تحفے اور دے دیے۔ فرمایا السلام علیک ایھا النبی۔ یہ تحفے بھی رب نے کسی اور نبی کو دیے بھی نہیں ہیں۔ فرمایا میرے محبوب تجھ پہ میری سلامتی، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت تیرے اوپر، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں تجھ پہ۔ دیکھو وہاں میرے نبی نے ہمیں بھی یاد رکھا، ہمیں نہیں بھولے، اپنے یاروں کو نہیں بھولے، اپنے غلاموں کو نہیں بھولے، جنہیں مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ان کو نہیں بھولے، جن کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا ان کو نہیں بھولے، جن کے وجودوں کو لوہے کی سلاخیں گرم کر کے داغا جاتا ان کو نہیں بھولے، جن پہ تشدد ہوتا تھا تو رب کائنات کی بارگاہ میں اپنی امت کو بھی شامل رکھا۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے کیا ہے؟ وعلی عباد اللہ، نیک بندے نہیں، اپنی امت کو بھی شامل رکھا۔ سمجھ آ گئی؟ تو وہاں پھر واپسی پہ تین اور چیزیں میرے رب نے دے دی۔ یہ شارٹ کٹ کر رہا ہوں، کسی پہ تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا۔ میں نے کہا چلو تھوڑا سا حصہ اس کا موٹا موٹا میں بھی آپ کے گوش گزار کر دوں۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب مجھ سے بڑے خطیب ہیں، انہوں نے آپ کو سنایا ہوگا تفصیل کے ساتھ۔ تو وہاں سے پھر واپسی پہ نا اللہ نے 5 نمازیں دے دی۔ پہلے 50 ملی تھی نا، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، نمازیں ملی۔ سورہ بقرہ اس کا آخری حصہ ملا، کس کا؟ سورہ بقرہ کا آخری حصہ ملا۔ تیسری چیز اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تیرے ہر اس امتی کو میں معاف کروں گا جو شرک کی موت نہیں مرا ہے۔ جس کی موت شرک پہ نہیں آئی ہے میں اسے معاف کروں گا، اس کو کیا کروں گا؟ میں معاف کروں گا۔ یہ چیزیں اللہ نے دی ہیں۔ نماز دی ہے، نماز کتنی بڑی چیز ہے، یہ تو علیحدہ عنوان تھا، اس پہ گفتگو۔ ہم کتنے اس سے غافل ہیں، غافل ہیں کہ نہیں بھائی؟ اگر گھر کے اندر 10 افراد ہیں نا، سب پہ نماز فرض ہے نا، تو کسی گھر میں کوئی ایک فرد ہوگا، کچھ گھر تو ایسے ہیں ان میں سے ایک آدمی بھی نہیں ہے نماز۔ یہ مسجد کیا ہے، کتنا بڑا محلہ ہے، اتنی تو کئی مسجدیں ہوں پھر بھی کم پڑ جاتی ہیں۔ جمعے میں ہماری حالت یہ ہے تو باقی ہم نمازیں کیا پڑھیں گے؟ وہ ایسی چیز جو اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں پہ بلا کر دی، اپنے پاس بلا کر اللہ نے دی ہے، اس سے بڑی کوئی اور چیز ہے؟ مکے بھی میں رہتے ہوئے اللہ کہہ سکتے تھے 5 نمازیں فرض ہیں، وہاں بلا کر اللہ نے دیا۔ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے بھائیو۔ قیامت والا دن سب سے پہلے اسی کا سوال ہوگا، اعمال میں سے نماز کا۔ اللہ بھائی نمازی بنائے۔ سب بھائی اپنی 5 وقت کی نماز ادا کریں گے نا؟ ذرا ہاتھ کھڑے کریں، دل کو تسلی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ قیامت والے دن جس کی نماز اچھی نکل آئی نا، وہ باقی سوالوں میں سے اللہ تعالیٰ گنجائش نکال کے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے دے گے۔ اگر یہیں پھنس گئے نا پھر بڑا مشکل کام ہوگا، بڑا مشکل کام ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف میرے پاس 5 منٹ ہیں،
کیونکہ میں نے اپنے وقت پہ ختم کرنی ہے. میرا ایک طریقہ کار بھی یہی ہے. وقت کی پابندی بھی کرنا ہوتی ہے. تو آخری یہ گزارش آپ سے صرف کرنی ہے بس ان 5 منٹوں میں، 6 منٹ نہیں لینا. بات سمجھ آئی نا؟ تو ایک تو ہے کہ شاہ صاحب کے بلادر نسبتی فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے جمعے کے بعد، فرض نماز کے بعد. یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ آج غیر حاضر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہر سال میں تو آتا نہیں تھا، شاہ صاحب کہتے تو کسی کو بھیج دیتے مدرسے کے لیے، تو یہ انہوں نے خصوصی آپ جمعہ آ کر پڑھائیں. میں اپنا جمعہ کبھی نہیں چھوڑتا. تو آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ دینی ادارے آپ دوستوں کے تعاون سے چل رہے ہیں. یہ اسی کو پتہ ہے جو ذمہ دار ہے. دیکھو نا، ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا، اس سربراہ کو گھر کی کیفیت کا پتہ ہوتا ہے، نیچے والوں کو نہیں پتہ. وہ تو چیزیں مانگتے ہیں، مجھے آج